شروع کریں اگلی سورہ. اللهم الهمني رشدي واعصمني من شر نفسي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. اگلی سورہ جو ہے سورہ واقعہ. واقعہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کسی حادثے کے لیے، اور ترتیب کے اعتبار سے مصحف میں یہ 96 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 46 نمبر پر ہے، اور یہ مکی صورت ہے. اس میں 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. اور سورہ واقعہ مفصلات میں سے ہے، اور جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس میں آیتیں 96 ہے. سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع ہیں، اور اس میں کلمات ہیں 378 اور حروف ہیں 1703. اس صورت میں بھی اللہ یعنی لفظ جلالہ نہیں ہے، یعنی کنٹینیو 3 صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں، قمر، رحمان اور اب واقعہ. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لفظ جلالہ نہیں ہے. واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اذا وقعت الواقعہ سے شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو، لیکن وہ نماز میں تخفیف فرماتے تھے، یعنی ہلکی نماز پڑھاتے تھے. جب نماز جماعت سے پڑھاتے اور ان کی نماز تمہاری نمازوں سے ہلکی ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ واقعہ اور اس جزی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اور ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی صورتیں یاد ہو اور ہم بھی فجر کی نماز میں اس کو پڑھیں، جیسے کہ سورہ نجم ہے، سورہ رحمان ہے. پچھلی صورت میں 2 جنتوں کا اور اس کی نعمت کا ذکر تھا، اس میں بھی اور اس صورت میں بھی 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے. اور اس سورہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چند بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بالوں میں دیکھی کہ سفیدی آ گئی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت نے بوڑھا کر دیا. یعنی یہ ساری قیامت کی ہولناکی والی صورتیں ہیں. ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں، اس کی دہشتیں اور اس کے روح فرسا واقعات کا بیان ہے. آپ کو انہی باتوں کی فکر نے جلدی ہی بوڑھا کر دیا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری ہی جیسی نماز پڑھتے تھے لیکن ہلکی پڑھتے تھے، اور فجر میں سورہ واقعہ اور اس کی مانند صورتیں پڑھا کرتے تھے. سورہ کی شروعات ہو رہی ہے اذا وقعت الواقعہ، یعنی واقع ہو جائے گی جب واقع ہونے والی، یعنی قیامت. قیامت پر ایمان لانا ارکان الایمان میں سے ہے. اس کے بارے میں مشرکین کو شک تھا، اور وہ اپنی مجلسوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اسلام کی دعوت سن رہے تھے، اس میں جو چیز انہیں بہت عجیب لگتی تھی اور جو عقل سے ان کے بعید تھی، ان کو لگتی تھی، وہ یہ کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے ایک دن ختم ہو جائے گا اور سب انسان مر جائیں گے اور ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. وقع کہتے ہیں عربی زبان میں کسی واقعے کے اچانک برپا ہونے کو، کیونکہ قیامت بھی اچانک ہی آئے گی. لیسا لوقعتھا کاذبہ، قیامت کا دن جمعہ کو واقع ہوگا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. واقعہ کا قیامت کا نام ہے کیونکہ اس کے قیام و وقوع میں یقین ہے، جیسے سورہ حاقہ میں آئے گا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہاں پر بھی یہی ہے. اور پھر اس دن قائم ہونے والی قائم ہو جائے گی. جب اللہ قیامت قائم کرنا چاہیں گے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا. لیسا لوقعتھا کاذبہ، یعنی کوئی بھی اس کو پھر اس کے وقت سے اس کا واقع ہونا کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، اور نہ ہی کوئی اس کی تکذیب کر سکے گا کہ نہیں نہیں ہم قیامت کو نہیں مانتے. اور جو ہم لوگوں نے یہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایسی صورتیں پڑھتے تھے تو فکر مند ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو گئے تھے. اور ہم اتنی مرتبہ اس واقعات کو پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا اور اس طرح سے سوال کیا جائے گا، ہم لوگوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ہم لوگ
اس گہرائی کو نہیں سمجھتے, اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ہم بھی تو نہیں اس میں سے لیوا قطیہ کاذبہ, کہ اس کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس کو کیا کیا, کوئی جھوٹ نہیں ہے, تو کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اس پر یقین رکھتے ہیں؟ ایمان تو ہے کیا قیامت آنے والی ہے, لیکن اپنی تیاریوں سے ہم کہاں شو کر رہے ہیں اپنے کہ ہاں ہم واقعی قیامت کے دن کو سمجھتے ہیں یا ڈرتے ہیں. جب اللہ قیامت قائم کرنا چاہیں گے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہوگا. جیسے سورہ شورا آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے استجیبوا لربکم, یعنی اپنے رب کے آگے اس دن سے پہلے پہلے جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا سر جھکا دو, یعنی اللہ کی مان لو. سورہ معارج میں بھی آئے گا سأل سائل بعذاب واقع, یعنی سائل نے اس عذاب کا سوال کیا جو قائم ہونے والا ہے, یعنی تعجب کی وجہ سے کیا ایسا واقعہ آنے والا ہے, کیا ایسا ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے. تو اس طرح کے بھی سوال کرتے تھے. تو دو طرح کے سوال کرتے تھے, ایک تو یہ کہ کیا تعجب سے کہ کیا ہم اٹھائے جائیں گے, اور دوسری چیز ہے کہ اگر آنے والی ہے تو کب آئے گی. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اس کی کچھ ہولناکیاں بتائی جا رہی ہے کہ تم جس کو آسان سمجھ رہے ہو, خافضۃ الرافعہ, یعنی خافضۃ الرافعہ یعنی کیا ہوگا اس دن کہ یعنی کچھ لوگوں کو تحت الثری سب سے نیچے جحیم میں گرا کر پست خوار کر دے گی. گو وہ دین میں بڑی لمبی ناک والے اور معزز سمجھے جاتے تھے دنیا میں, اور کچھ کو اعلیٰ علیین میں سربلند فرما کر بہاروں والی پائیدار جنت میں پہنچا کر سرفراز کر دے گی, یعنی الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی. اگرچہ دنیا میں یہ گرے پڑے اور معمولی سمجھے جاتے تھے, اللہ کے دشمنوں کو پست کر دے گی اور اوندھے منہ جہنم میں گرا دے گی, اور اللہ کے دوستوں کو جنت میں پہنچا کر بلند کر دے گی. جو دنیا میں اونچے تھے انہیں نیچا کر دے گی, اور جو نیچے تھے انہیں اونچا کر دے گی. مغروروں کو نیچا اور مسکینوں کو اونچا کر دے گی. یا قیامت نزدیک کو دور والے ہر ایک کو سنا دے گی اور انہیں چوکنا کر دے گی. نیچی ہوگی تو قریب کے لوگوں کو سنائے گی, اور اونچی ہوگی تو دور والوں کو بھی سنائی دے گی. خافضۃ الرافعہ نور کے ممبر پر بٹھائے جائیں گے, عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے, ان کو بہت بڑی عزت دی جائے گی, وہاں عزت کے پیمانے بدل جائیں گے. اسی طرح دنیا میں جن کا بڑا نام تھا, بڑی شہرت تھی, بہت زیادہ مالدار تھے, متکبرین تھے, جن کو شاید موت کے بعد 21 توپوں کی سلامی بھی کے ساتھ دفن کیا گیا ہوگا, لیکن ایسے لوگ چونکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح ذلیل ہو رہے ہوں گے. وہ جو ایک اللہ کو مانتے ہیں, اس کی احکامات کو بجا لاتے ہیں, مگر دنیا میں ان کو عزت یا وقار یا کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی, وہ اللہ کے ہاں بلند مرتبے والے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین, ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا, مدینے میں بہت زیادہ وہ دولت مند تھے. ان کے جسم کے بارے میں سورہ منافقون میں آئے کہ جیسے یعنی ایسے کہ شیشہ پلائی ہوئی جیسے وہ جسم ان کے دیکھو گے تو تم روب میں آ جاؤ گے. ان کا لباس, ان کا رہن سہن مدینے میں ٹاپ کلاس کے لوگوں میں ہوتا تھا, مگر قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ ان المنافقین من درک الاسفل من النار, یعنی منافقین سب سے نچلے درجے میں جہنم کے ہوں گے. کیوں ایسا ہوگا کہ مشرکین سے زیادہ ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ کیونکہ مشرک جو تھا وہ کلم کلا انکار کرنے والا, لیکن یہ زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, اپنے اعمال سے بھی دکھاتے تھے, لیکن دل میں اتنا ہی اسلام سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے, اس لیے ان کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی. وہاں درجات بلند ہو گئے ایمان اور علم اور اس پر عمل کے ساتھ. یعنی درجات کس کے بلند ہوں گے؟ جو ایمان والا ہوگا, جو علم والا ہوگا اور علم پر عمل کرنے والا ہوگا. تو اہل علم اور اہل ایمان ہوں گے, ان کو بلند اعلیٰ مرتبہ ہوگا. وہاں مال, دنیاوی عہدہ, کیا تمہارا اسٹیٹس تھا دنیا میں, نہیں دیکھا جائے گا, کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کہ اس کے بارے میں تم سے پوچھے یا اس کو دیکھے اس کی طرف. کفر کی حالت میں مرنے والوں کو ذلیل و خوار کیا جائے گا, یعنی وہ دن ایسا ہوگا الٹ پلٹ جانے والا دن, نیچے کا اوپر ہو جانے والا دن. جو نچلے تھے دنیا میں ان کو اوپر اٹھا دیا جائے گا, بلندی دے دی جائے گی, اور جو بلند سمجھتے تھے اپنے آپ کو, بڑی اونچی ناک والے تھے, بڑے تکبر کے ساتھ زمین پر چلتے تھے, ہمارے پاس اتنے گھر اور ہماری اتنی گاڑیاں اور ہمارے پاس اتنے بینک بیلنس, اتنا یہ وہ,
وہاں پر اگر وہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو اس دن ذلیل، یعنی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوٹیاں کی شکل میں ان کو بنا دیا جائے گا کہ لوگ ان کو پیروں سے روند رہے ہوں گے. اپنے اس انجام کو سن کر بھی مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے تھے اور مذاق سمجھتے تھے اس چیز کو. تو یہاں پر اسی چیز کا بتایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہے اذا رجت الارض رجا. اب قیامت کی ہولناکی کی کچھ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ کیا ہوگا. ایک تو یہ کہ لوگوں کو پست کر دے گی اور بلند کر دے گی، یعنی جب زمین خوب ہلا دی جائے گی تو زمین پر زلزلے آ جائیں گے، وہ زیر و زبر ہونے لگے گی اور اس کے طول و عرض میں سخت بھونچال آ جائے گا. زمین اس طرح جھٹکے کھائے گی جیسے چھلنی میں کوئی چیز چھانتے ہیں، جیسے کہ سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر ہولناک بھونچال آ جائے گا. جیسے سورہ حج آیت نمبر 1 میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عجیب، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے، شیء عجیب ہے. تو اس دن کی ہولناکی سے ڈرو، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی اس ہولناکی سے بچنے کے لیے آج کوشش کرو، آج محنت کرو. کیونکہ جب ہلا ماری جائے گی زمین، ہلا مارا جانا کوئی ایک علاقے میں نہیں یہ زلزلہ آئے گا. کہ مثلاً آج کے زمانے میں اگر کوئی کہیں زلزلہ آتا ہے تو پوری زمین اس کو محسوس نہیں کرتی ہے. ہم نیوز میں پڑھ لیتے فلاں ملک میں، جاپان میں زلزلہ آیا، یا چائنا میں آیا، یا انڈیا کے کسی کونے میں آیا، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے. لیکن اس دن کا زلزلہ جو ایسا ہے کہ بیک وقت پوری زمین کو ہلا دیا جائے، یعنی کوئی بھی جگہ، کوئی بھی ٹھکانہ کسی کا نہیں بچے گا کہ وہ زلزلے سے محفوظ رہ سکے. اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے. اور پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ وبست الجبال بسا، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، اڑا دیا جانا اس طرح کہ جیسے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ. فکانت حباء منبثا، اور پہاڑوں کو جب کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ بنا دیا جائے گا تو وہ پہاڑ باریک ریت کی طرح اڑ کر ختم ہو جائیں گے. بسا کہتے ہیں پھیلانا، یعنی پھیلا دیا جائے گا. پہاڑ ابھی اپنی جگہ ایک ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن زلزلے کی ہولناکی اور زلزلے کی جو اس کا وہ جو زور ہوگا اس کی وجہ سے بالکل ریزہ ہو جائے گا. جیسے کہ کبھی سمندر کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، اور آپ نے شوقیہ اگر ریت کو ہاتھ میں لیا ہوگا تو کیسے وہ ہاتھ میں ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ پھسل پھسل کر نکل جاتی ہے، گر جاتی ہے. تو اس طرح سے اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی دھسی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پراگندہ ریت کی طرح اڑیں گے اور ایسے ہو جائیں گے. فکانت حباء منثورا، یعنی جیسے کہ اڑی ہوئی، یعنی غبار کی طرح ہو جائیں گی جس کو ہوا اڑا اڑا کر ادھر ادھر لے جائے گی، اس کا نام و نشان تک نہیں چھوڑے گی. اس آیت اور اس جیسی دیگر آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر ختم ہو جائیں گے، ہوا میں اڑیں گے اور دھنی ہوئی روح کی طرح پورا گندا ہو جائیں گے. جیسے کہ سورہ رحمان میں پڑھ چکے کہ کل من علیہا فان، زمین پر جو بھی چیز ہے سب فنا ہونے والی ہے. تو فنا کیسے ہوگی اس کی حالت بتا رہے ہیں کہ پہاڑ ایسے فنا ہوں گے اور زمین کو ایسے ہلا مارا جائے گا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں اس طرح فنا کی طرف جائیں گی. پھر وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اس دن تمہاری حالت کیا ہوگی کہ تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. کون سے 3 گروہ؟ نمبر 1 دائیں ہاتھ والے، واصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، یمین بھی یمن بھی دائیں، اور نیک فال خوش قسمتی کی طرف اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کو عزت دی جائے گی، جن کو بلندی دی جائے گی. اسی طرح عربوں کے یہاں جس شخص کو عزت دی جاتی تھی تو اس کو دائیں ہاتھ کی طرف عزت سے بٹھایا جاتا تھا. تو قیامت کے دن بھی نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اور واصحاب الیمین میمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور کتنے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے مشأمہ نکلا ہے شعم سے، یعنی جس کا معنی ہے بدبختی اور بدفالی.
عربی زبان میں بائیں ہاتھ والوں کو شوما بھی لکھا جاتا ہے. اردو میں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا ہائے ہماری شومے قسمت یعنی بری تقدیر. عرب لوگ جیسے پرندوں سے فال نکالتے, اگر پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو بدفالی سمجھتے, اس کو بدقسمتی کی علامت سمجھتے تھے. بایاں ہاتھ ذلت و کمزوری کی علامت سمجھا جاتا تھا. اگر کسی کی بائیں طرف کسی کو بٹھا دیا جائے تو اس کو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ درجے کا کم ہے اور کمزور شخص ہے. ہلکا سمجھنے کے لیے اس کی جیسے انسلٹ کرنے کے لیے اس کو بائیں طرف بٹھاتے تھے. جیسے ہم لوگ دنیا میں بولتے ہیں نا یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, تو بائیں ہاتھ کوئی عزت کی علامت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے خیر کے کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے سوائے کے قضائے حاجات کے. تو یہاں پر ان کے صفات بتائی گئی ہے. یعنی قیامت کے دن لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی, مقرب, اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. کچھ عرش کے داہنی طرف ہوں گے, یہ وہ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی داہنی کروٹ سے نکلے ہوں گے. ان کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور دائیں جانب چلائے جائیں گے. یہ عام جنتی ہوں گے. کچھ عرش کے بائیں طرف ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی بائیں کروٹ سے نکلے, ان کے بائیں ہاتھوں میں اعمال نامہ دیے جائیں گے اور بائیں جانب چلائے جائیں گے. یہ عام جہنمی ہوں گے. اللہ جہنم سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. کچھ اللہ کے سامنے ہوں گے, یہ خاص الخاص اور بڑے ہی سعادت مند ہوں گے. اصحاب الیمین کی بنسبت اللہ سے قریب تر اور جنت والوں کے سردار ہوں گے. ان میں انبیاء, صدیقین, شہداء یہ تعداد میں اصحاب الیمین سے کم ہوں گے. موقف والوں کی یہی 3 قسمیں ہیں. اس صورت کے آخر میں بھی یہی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. جب ان کی موت کا نقشہ کھینچا ہے, جیسے کہ فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, کہ جب ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا. پھر کچھ ان میں سے ظالم ہو گئے اور کچھ درمیانی راہ پر رہے اور کچھ نیکیوں میں اللہ کے حکم سے سبقت کرنے والے رہے. 2 قسمیں جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے. یعنی سابقون الاولون جنتی ہے, اصحاب الیمین جنتی ہے, اور اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ کیا ہے, جہنمی ہے. آیت نمبر 10 والسابقون السابقون, اور ایک تیسرا گروہ آگے جانے والوں کا. ساق دوڑنے کو کہتے ہیں, سابق کہتے ہیں, سباق دوڑنے کو کہتے ہیں, اور سابق دوڑنے والا. سابقین کون؟ وہ لوگ جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سب پر سبقت لے گئے, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے. ایمان کا معاملہ ہو, عبادات کا معاملہ ہو, انفاق فی سبیل اللہ کا, یا خدمت خلق کا, یا خیر اور بھلائی کی تبلیغ کا, خواہ وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو, ان کے سامنے وہ ایک ایک کرنے والے, یعنی لپک کر کرنے والے, بہت تیزی سے کرنے والے. یہ انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ اچھا کوئی کو کرے, دیکھے کہ کوئی کر رہا ہے تو میں بھی کروں گی, تم جاؤ گی تو میں بھی چلوں گی. نہیں, آگے بڑھ کے خود کرنے والے. جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں آگے گئے وہ قیامت کے دن بھی اجر کے اعتبار سے آگے ہی آگے ہوں گے. تو ان کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بتائی. اس آیت میں سبقت کرنے والوں کو بیان ہے, یعنی وہ لوگ مراد ہے جو انبیاء کی دعوت اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. سبقت کرنے والے ہر امت میں ہیں. یہ سب سے پہلے مسجد میں اور اللہ کی راہ میں جانے والے ہیں. دراصل بھلائیوں میں سبقت کرنے والوں میں یہ تمام کوالٹی پائی جاتی ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے, ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. اور سورہ حدید میں آئے گا آیت نمبر 21 میں, سابقوا الی مغفرہ, اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. جس نے دنیا میں نیکیوں میں سبقت کی وہ آخرت میں بھی اللہ کی نعمتوں میں سابق رہے گا, کیونکہ جزا جنس عمل ہے. جو یہاں آگے بڑھا اللہ تعالیٰ وہاں اس کو آگے کر دیں گے. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے, ٹٹ فور ٹیٹ. تو یہاں وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. اور کیا کوالٹی ہوگی سابقون الاولون کی, کہ ٹاپ کلاس والے, بلند درجے والے, سب سے زیادہ عزت و اکرام والے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 پر انبیاء اور شہداء صالحین. نمبر 2 مہاجرین الاولین. نمبر 3 دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھنے والے, یعنی جن کو سعادت ملی کہ انہوں نے دونوں قبلوں کو فالو کیا. پہلے بیت المقدس کی طرف, پھر جب حکم آیا 2 پارے میں سیقول السفہاء
تو پھر उन लोगों ने काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। और चौथे वो हैं मस्जिद और अल्लाह के रास्ते में जल्दी निकलने वाले। पांचवें वो किसमें सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले, यानी जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी फौरन इस्लाम को कबूल किया। छठे इसमें वो हैं दुनिया में ईमान और आखिरत में सबसे पहले दाखिल होने वाले। दुनिया में जैसे ईमान में सबसे पहले दाखिल हुए, वैसे आखिरत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले। और उनको ये इज्जत का मकाम किस वजह से मिला? नेकियों में आगे बढ़ने की वजह से। जैसे सूरह जारियात में पढ़ चुके, फफिरु इलल्लाह, यानी अल्लाह की तरफ दौड़ो। फस्तबिकुल खैरात सारी इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, यानी सिर्फ जबानी दावे नहीं करते थे, बल्कि जब भी नेकी का कोई मौका तो लपक कर आगे बढ़कर नेकी करते थे, किसी के इंतजार में नहीं होते थे तो कोई करे तो मैं करूं। जैसे कि कई वाकयात आते हैं हदीस से, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में कि अबू बकर सिद्दीक ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग पे ऐलान किया कि माल खर्च करो अल्लाह की राह में, तो अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो पूरा घर का सामान ले आए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आज तो मैं जरूर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे बढ़ जाऊंगा, और वो अपना माल ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या लाए हो, तो कहा कि मैं आधा माल लाए हूँ और आधा घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुम क्या लाए हो? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह और उसके रसूल को घर वालों के लिए छोड़कर आए और जितना भी मेरे पास माल था सब लेकर आ गया। तो वो सबकत करने वाले। इसी तरह बहुत सारी चीजों में अबू बकर सिद्दीक, जैसे उनके बारे में आता है कि जब उनका दौरे खिलाफत आया और वो क्या किया करते थे, रोज फजर की नमाज पढ़ते थे और फौरन अंधेरे में कहीं चले जाया करते थे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा तजस्सुस हुआ करता था कि ये रोज जाते कहाँ हैं। पता चला, उसका एक दफा पीछा किया तो देखा कि एक एक बोसीदा सी झोपड़ी है, उसमें जाते हैं। एक बुढ़िया है जो नाबीना है, उसकी बकरी का दूध दोते हैं, उसके घर में झाड़ू देते हैं और उसके लिए खाना बनाते हैं और उसको खिलाकर आते हैं। तो इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का गुजर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से हुआ, तो वो कुरान पढ़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और कुरान की किरात सुनने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रुकू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। फिर वापस जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स कुरान को इसी तरह तरोताजा पढ़ना चाहता है जैसे कि वो उतरा है, तो उसे चाहिए कि वो इब्ने अब्द यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी किरात करे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं रात को अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये खुशखबरी सुनाने के लिए गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सुनाई थी। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी, कहा कि रात के वक्त आप क्यों आए हैं? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई थी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आप पर सबकत ले गए। मैंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा ही किया है तो वो नेकियों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने जिस मामले में इनसे सबकत ले जाने की कोशिश की, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुझसे पहले सबकत ले जाते हैं हर मामले में। तो जिसके दिल में शौक और फिक्र आखिरत होती है, वो कोई भी खैर का नेकी का मौका हाथ से जाने नहीं देता। अब इसका फायदा क्या होगा कि दुनिया में जो नेकियों में जल्दी करते थे वो जन्नत में भी जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में एक मर्तबा फरमाया, तुम में से आज किसने रोजा रखा है? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि यानी आज के दिन तुम में से जनाजे के साथ कौन गया? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने या रसूलल्लाह। तीसरा सवाल किया, आज के दिन मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज किसने मरीज की इयादत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब काम जब किसी आदमी में जमा हो जाए तो वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। और क्या क्वालिटी होती है साबिकुन अव्वलून की? अव्वल वक्त में नमाज अदा करने वाले,
سب سے پہلے مسجد میں چلے جانے والے، پہلی صف میں شریک ہونے کا شوق رکھنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نماز میں صف اول میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے تو وہ اپنے لیے قرآن اندازی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پائے، تو ضرور قرآن اندازی کریں، یعنی آپس میں جھگڑ پڑیں گے کون سب سے پہلے پہلی صف میں جائے گا۔ اگر لوگوں کو نماز ظہر کے لیے آنے کا کتنا ثواب ہے ان کو پتہ چل جائے تو وہ ضرور اس میں سبقت کریں۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد جانے کا ثواب، جیسے کہ کئی مرتبہ ہم لوگ پڑھ چکے کہ جو سب سے پہلے گیا اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، پھر جب دوسرا گیا تو اس کو گائے ذبح کرنے کا، پھر تیسرا جو گیا اس کو سینگ والا دمبا ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، چوتھا مرغی ذبح کرنے کا، پانچواں انڈا ذبح کرنے کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر لپیٹ کر بیٹھ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح صدقے کرنے میں جلدی کرنے والے، عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر جلدی سے کھڑے ہو گئے اور آدمیوں کی گردن پھلانگتے ہوئے ازواج مطالعات کی کسی حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی سے جانے کی وجہ سے گھبرا گئے کہ کوئی اچانک کوئی واقعہ تو نہیں ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیزی سے چلے گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اور تعجب میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ سونا یاد آ گیا جو ہمارے یہاں رکھا تھا، بس میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روکے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر اسی طرح سلام میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرنا، یہ اتنا ایزی عمل ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا راستے میں جا رہے ہیں، کوئی ہماری مسلمان بہن نظر آ رہی ہے، برقع پہنی ہوئی ہے، شکل و صورت سے ہم کو لگ رہی ہے، بھلے سے ہم نہیں پہچانتے لیکن السلام علیکم کیا حرج ہے ہم لوگوں کو کرنے میں، تو یہ سبقت کرنے والی یعنی سلام میں پہل کرنے والے۔ پھر اسی طرح علم حاصل کرنے میں جلدی کرنے والے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ حدیث مجھ سے تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ حدیث لینے میں تمہیں سب سے زیادہ حریص دیکھتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ ٹاپ کلاس کے نیکی کرنے والے، لیکن ان سے احادیث نہیں مروی ہے زیادہ، یا عمر رضی اللہ عنہ زیادہ نہیں ہے، سب سے زیادہ احادیث کس سے مروی ہے، روایت کس سے ہے، ابو ہریرہ کی۔ سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو یعنی وقف کر دیا تھا صرف علم حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جو مالدار ہیں وہ ہم پر سبقت لے گئے، وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے اجر بھی بڑھ جاتا ہے ان کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل نہیں بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارا بھی درجہ اللہ کے وہاں بڑھ سکتا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ پھر سے ابو ذر تھوڑے دن بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب یہ پڑھنا شروع کیا اور ہمارے ساتھیوں نے جو مالدار بھی ہیں ان لوگوں نے بھی یہ شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے ایک انعام ہے، اور ایک وہ ہے کہ یوتی ہی میشا جس کو چاہتے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، ان کو منع تو نہیں کر سکتے نا کہ تم مت پڑھو چونکہ تم مال خرچ کر کے آگے بڑھتے ہو اب ان کو آگے بڑھنے دو، نہیں، وہ لوگ حریص تھے، کہاں سے نیکی کا موقع مل رہا ہے وہاں بھاگ کر جائے، کہاں سے ہم کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام کرنے کا موقع ملے ہم اس کو بھاگ بھاگ کر کریں۔ جیسے کہ ایک صحابی ہے احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں جنگ میں شریک ہوں تو مجھے کیا ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ تو کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھاتے کھاتے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ جنت میں ہی جا کر اب کھجور کھاؤں گا، یہاں پر جتنی دیر میں کھجور کھاؤں گا اتنی دیر میں یعنی دیر ہو جائے گی مجھے، اور گئے اور جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ تو یہ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اولین المقربون، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سابقون الاولون اولئک مقربون فی جنات النعیم، اولین جنت میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ باب جنت سب سے پہلے آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میرے پیروکار تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور دربان جنت پوچھے گا کہ کون ہے، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر وہ کہے گا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولوں۔ امت محمدیہ یہ آخری امت ہے، اہل جنت میں بھی اکثریت اسی امت کی ہوگی۔ امت محمدیہ قیامت کے روز دوسری امتوں کی گواہ ہوگی، یہی امت انبیاء کرام کے حق میں بھی گواہی دے گی، انہوں نے پیغام الہی کو پہنچا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری ہیں، قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے، ہم ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کہ جنت میں داخل ہونے والی امت کے پہلے فرد جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا جو شخص داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس میں سے میری امت داخل ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور جنت کا دروازہ دیکھتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے آپ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے روز امت محمدیہ کے تمام افراد لوگوں میں سب سے پہلے قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں انہیں جہاں ٹھہرایا جائے گا وہ میدان کا بلند ترین مقام ہوگا، انہی کو سب سے پہلے عرش باری تعالیٰ کا سایہ ملے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا فیصلہ کیا جائے گا، اسی امت کے افراد سب سے پہلے پل صراط پار کریں گے، جنت میں بھی سب سے بیشتر انہی کا داخلہ ہوگا۔ اس امت کے سب سے افضل افراد صحابہ کرام ہیں، ان میں سب سے افضل مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنی جانیں، اپنا گھر بار اور اپنا تمام مال اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ مخلوق خدا میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے فقراء مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے، جنہیں سرحدوں کی حفاظت پر مامور کیا جاتا ہے، جنہیں میدان کارزار میں ڈھال بنایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی جب وفات پاتا ہے تو اس کی آرزو اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہے جسے وہ پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں جاؤ، انہیں سلام کہو۔ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم آپ کے آسمان کے رہنے والے ہیں، آپ کی برگزیدہ مخلوق ہیں، کیا آپ ہم کو حکم دے رہے کہ ہم ان کی خدمت میں جائیں اور انہیں سلام کہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے یہ بندے میری عبادت کرتے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، انہیں سرحدوں کی حفاظت پر مامور کیا جاتا تھا، میدان کارزار میں انہیں ڈھال بنایا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی جب وفات پاتا ہے تو اس کی آرزو اس کے دل میں رہ جاتی جسے وہ پورا نہیں کر پاتا، تب فرشتے جنت کے تمام دروازوں میں سے گزر گزر کر ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی سورہ حج آیت نمبر 58-59 کہ تم پر سلامتی ہو۔ ان کے اوصاف کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے اولین گروہ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بابرکت گروہ میں شامل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اس میں شامل افراد کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ جنت میں تھوکیں گے نہ، ناک جھاڑیں گے اور نہ بولو براز کریں گے، یعنی پیشاب یا پاخانہ۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگے سونے چاندی کے ہوں گے، آتش دانوں کا ایندھن عود کا ہوگا، عود جو سعودی عربیہ وغیرہ میں ملتا ہے اس کے لیے بہت ہی مہنگی کوالٹی کی یہ عود، یعنی جو جس کو وہ دھواں وہ کوئلے میں ڈال کر اس کو جلا کے خوشبو پیدا کی جاتی ہے، تو ان کے آتش دان جس میں سیکنے کے لیے وہ ہوگے وہ اس میں عود ہوگی، ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک فرد کی 2 بیویاں ہوں گی جن کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت میں سے دکھائی دے گا، ان کے بیچ نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ بغض، ان کے دل ایک جیسے ہوں گے، وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل جنت جب کھائیں گے پیئیں گے تو پھر پیشاب یا پخانہ کیسے خارج ہوگا؟ اہل جنت کی غذائیں تمام تر نفع بخش، لذیذ اور نہایت درجہ معتدل ہوں گی، ان میں دنیاوی غذاؤں کی طرح فاضل مواد نہیں ہوگا جسے خارج کرنے کی ضرورت پڑے۔
صرف اتنا ہوگا کہ جنت کے کھانے کھا کر اہل جنت کو نہایت خوشبودار پسینہ آیا کرے گا، جس سے وہ ان کا کھانا ہضم ہو جایا کرے. سبحان اللہ. یعنی کھانا کھلانے کا بھی انتظام، کھانے کے ہضم کرنے کا بھی انتظام. کتنے اعلیٰ ہیں ہمارے رب، اور بدلے میں ہم کتنے یعنی کتنے اللہ تعالیٰ کے نافرمان. اہل کتاب میں سے ایک آدمی خدمت نبی میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ابو القاسم آپ کہتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے پیئیں گے؟ فرمایا ہاں، ہر جنتی کو کھانے اور پینے اور جمع کرنے کے سلسلے میں 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی. وہ بولا جو آدمی کھاتا پیتا ہے اسے بولو براز کی بھی حاجت ہوتی ہے، لیکن جنت میں تو گندگی نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو مشک کا سا خوشبودار پسینہ آئے گا، وہی ان کی قضائے حاجت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 افراد میرے سامنے لائے گئے جو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پہلے جنت میں جائیں گے. نمبر 1 شہید، نمبر 2 مملوک غلام جس نے رب تعالیٰ کی خوب عبادت کی اور اپنے آقا کی خیرخواہی کی، اور سفید پوش پاکباز رزق حلال کی جستجو کرنے والا عیالدار. یعنی اپنی فیملی کے لیے رزق تو تلاش کرتا تھا، لیکن کیسا تھا اس کا کہ حلال طریقے سے، اور پاکباز تھا اور حرام طریقے کو ترجیح نہیں دیتا تھا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، یوں وہ اس اعزاز کے مستحق ٹھہرے کہ سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں گے. یہ سابقون الاولون کی کوالٹی ہے کہ جس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. پھر آگے ہے اولئک المقربون، جو قریب کیے جائیں گے، قریب کیے جانے والے، یعنی اللہ عز و جل کے قریب، جنت کے اونچے درجوں میں سے. جیسے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے دعا مانگی تھی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کیونکہ فردوس جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے دعا سیکھی ہے، اگر یاد ہوگی آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ دعا کا بھی ریویژن ہو رہا ہے، یعنی اللہ علم کہ اللہم انی اسألک خیر المسألۃ و خیر الدعاء و خیر النجاء و خیر العمل و خیر الثواب و خیر الحیات وثبتنی وثقل موازین وحقق ایمانی وارفع درجاتی. وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے درجات کو بلند کرے. اور اللہم انی اسألک جنت العالی، اللہم انی اسألک ترفع، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو بلندی عطا فرمائے. تو یہ ساری دعائیں جو ہیں ہمارے کام کی ہیں، جو اس دن جنت میں جانے کے بعد حسرت کریں گے کہ ہم جو مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو وہ چیزیں عطا کی ہیں. آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے بیچ میں 100 سال کا فاصلہ ہے. فردوس سے 4 نہریں نکلتی ہے، اور جنت الفردوس جو ہے وہ آخری یعنی سب سے آخر والی جنت ہے، سب سے بلند جنت ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنات النعیم، وہ جنت جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں. جسمانی نعمت میں کھانا پینا، نکاح، لباس، آرام دہ بستر، جھکے ہوئے پھل. قلبی نعمت میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، جس کے آگے ہر نعمت چھوٹی لگے گی. اور جہاں تک خواہشات کی تکمیل کا تعلق ہے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی تمہارے لیے ہر وہ چیز جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہمیشہ کی خوشحالی، کبھی نہ بوڑھے ہونے کا ڈر، نہ موت آنے کا ڈر، نہ بیمار ہونے کا ڈر، نہ وہاں سے نکالے جانے کا ڈر. آج سورہ کہف پڑھی ہوگی تو لا یبغون عنہا حولا، یعنی وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. اور قلبی سکون کے لیے کیا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ شکر کی تسبیح جاری ہوگی، یعنی ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائیں کر رہے ہوں گے. تو یہ اس آیت میں سبقت کرنے والوں کا بیان ہے، یعنی وہ لوگ مراد ہے جو اللہ سے بہت قریب ہوں گے اور بہار والی جنت میں ہوں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے فرشتوں نے اللہ سے کہا اے رب آپ نے انسانوں کے لیے دنیا بنا دی جہاں وہ کھاتے پیتے اور شادی بیاہ کرتے ہیں، ہمارے لیے آخرت مقرر فرما دے. فرمایا ایسا نہیں کروں گا. فرشتوں نے 3 بار یہی دعا مانگی. فرمایا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو ان جیسا نہیں بناؤں گا جن کو میں نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے. یعنی فرشتے کیا ہے اللہ کے کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. دارمی میں ہے اس کی سوال اولاد کو میں ان جیسا نہیں کروں گا جن کو میں نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے. یعنی آگ سے جو بنائے گئے جنات
ان کی طرح میں ان کو نہیں بناؤں گا جن کی اولادیں صالح ہوں گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین، سلۃ من الاولین، اگلوں میں سے بہت سے ہوں گے. یہ اگلے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں وہ اولین ہوں گے. دوسرا معنی یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے لوگ قیامت تک آخرین ہیں. پہلوں میں یہ لوگ زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نیکی کاموں میں آگے تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے لوگ. صلہ کہتے ہیں اتنا بڑا گروہ جس کا گننا ناممکن ہو. پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے، کم ہی ہوں گے نیکی کی طرف دوڑنے والے. ان سابقین کو کیا کیا ملے گا آگے اس کی نعمتوں کا ذکر ہے. بڑی جماعت پہلوں میں سے صلہ، ایک بڑی جماعت، بڑا گروہ. اولین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے کے لوگ، اور وقلیل من الاخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری دور کے لوگ. اور یہ بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی امتیں گزری وہ اولین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک کے لوگ آخرین ہیں. یہ علماؤں کا ایک رائے ہے. ہر نبی کے اولین آخرین ہوں گے. ان میں ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اپنے لیے مانگنا چاہیے اللہم اجعلنا من الصادقون. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ ان گروہ میں شامل ہو، صادقون اور اولین میں. اب ان کی جنت میں عیش کیا ہوگی کہ کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. علی سرور موضونہ، تختوں پر بیٹھے ہوں گے. ایسے تخت یا صوفے جن کو سونے کے تاروں سے بنایا گیا ہوگا. اس لیے کہ ایمان والے صرف ظاہر ہی نہیں، اندر تک ایمان کی خوبصورتی والے تھے. اس لیے ان کے جو بستر بھی ہوں گے اور جو ان کے آرام کرنے کی چیزیں وہ بھی اندر تک خوبصورت بنائی جائے گی. اس لیے ان کو تختوں پر اندر تک خوبصورتی کے ساتھ دین کا اصل حسن نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی خوبصورتی. سونے کے تار میں موتیوں اور یاقوت کے جال بنے ہوئے ہوں گے. یعنی ایسی ڈیزائن کے آج تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی ڈیزائن والا. اللہ سرور موضونہ. اور اسی طرح جنت والوں کے تخت سونے سے یا سونے اور موتیوں سے یا موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوں گے. یعنی جنتی تخت سونے کی تاروں اور موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے. یعنی آمنے سامنے آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے یا لیٹے ہوں گے، کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں اگر کوئی پیٹھ دکھائے تو غصہ ہو جاتے ہیں یا وہ برا لگتا ہے. تو متقین علیہ متقابلین، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے اس پر آمنے سامنے ایک دوسرے کو. کیونکہ صرف چیزوں سے حسن نہیں ہوتا بلکہ اصل حسن انسانوں سے ہے. آپ نہایت خوبصورتی سے ڈرائنگ روم سجا لیں اور کوئی آئے جائے نہیں، ایسی مجلس جو خالی ہو انسانوں سے، کتنے دن اس میں دل لگے گا. یا مجلس والے بد اخلاق ہوں تو بھی ایسی مجلس میں دل نہیں لگتا. تو جنت میں جانے والے پاک دل، پاک کردار، پاک اخلاق کے لوگ ہوں گے. اور کیا کوالٹی ہوگی؟ یطوفو علیہم ولدان مخلدون، گردش کر رہے ہوں گے ان پر بچے چھوٹی عمر والے، ایسے لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی عمر ہوں گے. یعنی نہ وہ بڑی عمر کے ہوں گے نہ بوڑھے ہوں گے. مخلد یعنی ایک ہی حیت پر رہنے والے. نہ ان پر جوانی آئے گی نہ بڑھاپا، اور ان کی پیاری پیاری شکلوں میں تغیر پیدا ہوگا. یعنی شکلیں تو چینج ہوگی ان کی لیکن ایج چینج نہیں ہوگی. یعنی ٹین ایجر جو ہوں گے بہت زیادہ، یعنی جوانی بھی نہیں، بہت زیادہ بڑھاپا بھی نہیں، جوانی سے پہلے کا جو دور. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا جنتیوں کے لیے؟ وَأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، پیالے کہ وہ برتن کیتلی کی طرح، اور وکاس من معین، اور ساغر بہتی ہوئی شراب سے بھر کر سونے کے تال لے کر وہ جنت والوں پر گھوم رہے ہوں گے. یعنی مخلدون جو غلام ہوں گے ایک ہی حالت میں رہنے والے، یعنی جام گلاس یہ لوٹے اور یہ سب شراب طہور سے لبالب ہوں گے جو شراب کی جاری نہر سے بھرے گئے ہوں گے. ان پاکیزہ گلاسوں میں نہ تو شراب ختم ہو اور نہ کمی آئے. یعنی جیسے ہی آپ پیئیں گے ختم ہونے سے پہلے اس کو بھر دیا جائے گا. یہ جام گلفام نازک اندام ساقیوں کے ہاتھ میں ہوں گے جو جنت والوں کے پاس لے کر آئیں گے. یعنی آپ کو اٹھ کر سیلف سروس نہیں کرنا پڑے گی، آپ کے آس پاس ہی گھوم رہے ہوں گے. آج کے دور میں تو پہلے تو اتنی زیادہ پینسیو شادی نہیں ہوتی تھی، مہنگی نہیں ہوتی تھی. آج کے دور میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے آپ ہال میں انٹری کرتے ہیں تو
वेलकम ड्रिंक, खूबसूरत लिबास पहनी हुई लड़कियां या मर्दों में खूबसूरत लिबास पहने हुए लड़के, तो ये तो दुनिया का आज तस्वुर हो गया। तो सोचो कि वहां के लोग जो होंगे, जन्नत की हर क्वालिटी आला होगी। तो यहाँ पर भी कि एक होता है कि आप इंतजार में बैठे हैं कि प्यास लगी, कोई आए और पिलाए, और एक होता है कि आपको बार बार आकर पूछ रहे हैं कि आपको और कुछ चाहिए, और पियेंगे और लेंगे। तो वहां पर भी वही हाल हो कि आसपास होंगे, जैसे ही खाली होगा वो पहले से आके आपके मांगे बगैर वो गिलास को भर देंगे। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा क्या है, जो जन्नत वालों के पास लेकर आएंगे, जाम शराब तहूर पीकर न दर्द सर होगा, ला युसद्दऊन अन्हा वला यूजिफून, वो शराब पीकर उनके सर नहीं चकराएंगे। यानी जन्नती चाहेंगे, जितना चाहेंगे पिएंगे, और कसरत से पीने के बावजूद भी उनका सर नहीं दुखेगा। सुधा कहते हैं सरदर्द को, जो शराब के नशे और खिमार की वजह से, और ना वो बेजा बोलेंगे, बातें करेंगे, अकल पर कोई फुतूर नहीं आएगा, दिमाग पर भी नहीं चढ़ेगी। दुनिया में तो देखते हैं कि जरा सा शराब किसी ने पी ली रास्ते में, एक तो वो सीधा चल नहीं सकता, चल रहा है तो लड़खड़ाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ, और पता नहीं क्या क्या बकवास करते हुए, कि होश में ही नहीं होता कि मैं अपने मुंह से क्या बोल रहा हूँ। और फिर इसी तरह क्या होता है, हद से ज्यादा हुआ है तो वहीं जमीन पे लुढ़क कर वहीं सड़क पर ही पड़े रहते हैं, जिल्लत की उसमें पेशाब भी उनकी निकल गई, उसमें गंदगी भी, तो ये सारी चीजें, तो वहां पर ये सारी चीज ऐप से पाक हो गई। जैसे दुनिया में बेपनाह सुरूर और कैफ पैदा करने वाली ये साफ सुथरी शराब, दर्द सर और खलल अकल से पाक होगी। शराब में 4 ऐब पाए जाते हैं: नशा, दर्द सर, कै और पेशाब। अल्लाह ने जन्नत की शराब को इन चारों ऐबों से पाक रखा है। और उसके अलावा क्या, पाकी हतिन मिम्मा यतखय्यरून, फल मेवे जो खुद चाहेंगे, वलाहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त उसमें से वो जो पसंद करेंगे, वहूरुन ईन, और हूरे बड़ी बड़ी आंखों वाली, काम साली लूलुल मकनून, ऐसे हसीन जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। सूरह रहमान में भी पढ़ चुके। लायत में सुनना कब्लुम मिन इंसुम वला जान, खेमों में ठहराई हुई, जजाम बिमा कानू यामलून, बदला है उस चीज का जो वो अमल करते रहे। ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तासीमा, ना वो सुनेंगे उसमें कोई बेहुदा बात और ना ही गुनाह की बात, यानी उनके कान वहां पर बेहुदगी से बचे रहेंगे। और कोई झूठी बात या गीबत या गाली गलोच या यानी जन्नत बदजबान और बदतमीज लोगों की मजलिस नहीं है, जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मुहज्जिब पुरअमन लोगों की बस्ती है। इल्ला कीलन सलामन सलामा, जो बात भी करेंगे वो सलामती वाली ही करेंगे, महफूज होगी। इसी तरह एक दूसरे को सलाम कर रहे होंगे, सब खुश व खुर्रम। हर रोज गोया एक पार्टी हो रही है, कोई जा रहा है सलाम आ रहा है, कोई आ रहा है तो सलाम आ रहा है। और ऐसी गुफ्तगू जो कल्ब सलीम से लिसान सलीम पर कौल सलीम होगा, यानी न दिल में कोई नफरत, न गुफ्तगू का ऐसा अंदाज जिससे दूसरे का दिल दुखे, और हर तरह के उससे वो पाक। यानी पढ़कर ऐसा लगता है कि वाकई वो कैसी चीज होगी कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। तो शराबन तहूरा भी ऐसी होगी। और इन तमाम नेमतों को लेकर ये सलीके वाले खद्दाम उनके पास घूमते फिर रहे होंगे। इस आयत से मालूम हुआ कि इंसान फल चुन चुन कर अपनी मर्जी के मुताबिक खा सकता है। फिर जन्नती परिंदे बख्ती ऊंटों की तरह होंगे। एक हदीस में है कि जन्नत के परिंदे बख्ती ऊंटों की मानिंद बड़े बड़े हैं। यानी जन्नत के जो जन्नती होगी उसकी साइज भी खूब बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी नेमतें हैं, तो जाहिर है उसको उतनी बड़ी बड़ी नेमतों को इस्तेमाल करने के लिए जिस्म भी बड़ा। इसी तरह वहां के जो उड़ते हुए परिंदे हैं ऐसे के बख्ती ऊंट, यानी एक इलाका था अरब का बख्त, वहां के ऊंट जो होते थे बहुत ह्यूज, बहुत लंबे चौड़े होते थे, तो उसकी मिसाल दी गई है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, ए अल्लाह के रसूल, ये परिंदे तो बड़े लजीज होंगे, फरमाया इनके खाने वाले इनसे भी ज्यादा नाजो नेमत में पले हुए होंगे। आपने 3 बार यही कलमा दोहराया और फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन्हें खाओगे। यानी दुनिया में अशरा मुबशरा में से अबू बकर सिद्दीक और 10 सहाबा किराम कि जिनको दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तूबा का जिक्र हुआ, फरमाया अबू बकर तूबा के मुतालिक तुमको कुछ मालूम है? बोले अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। फरमाया तूबा जन्नत का एक दरख्त है जिसका तूल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते, यानी इतना लंबा चौड़ा
کہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کی ایک شاخ کے نیچے سوار 70 سال تک چلے گا. اس کے پتے بڑے چوڑے ہیں جن پر بختی اونٹوں کی مانند پرندے آ کر بیٹھتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے پرندے بڑے ہی نازک اندام ہوں گے. فرمایا ان سے زیادہ نازک اندام اور ناز و نعمت میں پلے ہوں گے ان کے کھانے والے. انشاءاللہ تم بھی انہی میں سے ہوگے. پھر اسی طرح حوروں کا ہے کہ ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یعنی جنت میں جنتیوں کے لیے حورے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ غلمان اپنے ساتھ حورے بھی لیے ہوئے ہوں گے. یعنی جنت والوں کے محلوں میں اور ان کے خیموں میں حوریں غلمان کے ساتھ ساتھ ہوں گی. حوروں کے اوصاف کیا ہیں؟ یعنی حوریں چمک دمک اور صفائی آبداری میں در مکنون کی طرح ہوں گی. جیسے سورہ صافات میں کأنہن بید مکنون، گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں. یہ سورہ رحمان میں بھی حوروں کا وصف گزر چکا ہے. یعنی یہ تمام نعمتیں جو ہم نے جنت والوں کو تحفہ انعام میں دی ہے ان کے نیک و پرخلوص عمل کا بدلہ ہے. اور جنت کی جو پکار ہوگی وہ سوائے سلام کے کچھ بھی نہیں ہوگی. یعنی جنت میں لغو بیکار اور بے معنی بات نہ سنیں گے. حقارت کا یا کمزوری کا اور برائی کا کوئی کلمہ ان کے کانوں میں نہیں پڑے گا. فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، سورہ غاشیہ آیت نمبر 11. تو جنت میں فضول کلمہ نہ سنے گا اور نہ کوئی ایسی بات سنے گا جس میں برائی اور تنقیص کا کوئی پہلو نکلتا ہو. چاروں طرف سے سلام ہی سلام کی آواز سنائی دے گی. جنتی آپس میں سلام کریں گے تو سلام ہی سلام کی آوازیں کانوں میں پڑے گی. جیسے سورہ یونس میں وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. جنت میں ان کا ہدیہ تحفہ جو ہوگا، ایک دوسرے کو گفٹ جو دیں گے، وہ کیا ہوگا؟ سلام. علاوہ ازیں کی ہر بات فضول گناہ سے سلامتی والی ہوگی. یعنی تمام جو باتیں ہوں گی وہ سلامتی والی ہوگی، تمام عیبوں سے پاک. وہاں پر کوئی کسی پر تانا نہیں کرے گا، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا. اتنی وافر مقدار میں نعمت دنیا میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو زیادہ مل گیا، اس کو کم مل گیا، اس کو یہ ملا، اس کو وہ نہیں ملا. اس وجہ سے نا ہرس، اور اس کی وجہ سے تو وہاں ہر ایک مالدار ہے، ہر ایک نعمتوں والا ہے، ہر ایک یعنی اتنا زیادہ اس کے پاس ہے، اس کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی کسی اور کی طرف. تو ظاہر ہے کہ پھر جھگڑا بھی نہیں ہوگا. آگے جو صفات بیان کی جا رہی ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. اور عام مومنوں کا ذکر دائیں ہاتھ والے مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. یہ دائیں ہاتھ والے کتنے ہی اچھے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں. فی صدر مخدود، بیریوں میں ہوں گے بغیر کانٹوں کے بیری کے درخت. یعنی بغیر بیج کے، بغیر کانٹوں کے، اور صرف درخت پر پھل ہی پھل ہوں گے. مقرب حضرات کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ابرار و اصحاب الیمین کا حال بیان کیا جا رہا ہے. ابرار کا مرتبہ مقرب حضرات سے کم ہے. یعنی اصحاب الیمین ابرار کون ہے، ان کا کیا حال ہے، اور انہیں کن کن نعمتوں سے نوازا جائے گا. مخدود پھلوں والی اور بے کانٹوں والی، کیونکہ دنیا کی بیریاں زیادہ کانٹوں والی اور کم پھلوں والی ہوتی ہیں، لیکن آخرت کی بیریاں اس کے خلاف بے کانٹوں والی پھلوں سے اس قدر لدی ہوئی ہوں گی کہ جن کی وجہ سے ان کے تنے بھی جھکے ہوئے جا رہے ہوں گے. صحابہ کرام فرماتے کہ اللہ ہمیں دیہاتیوں سے اور ان کے سوالات سے فائدہ پہنچا دیتے تھے. ایک دن ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جنت میں ایک درخت کا ذکر کیا ہے جس سے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے. پوچھا کون سا درخت؟ بولا بیری کا درخت، کیونکہ اس میں تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فی صدر مخلود، اللہ نے اس سے کانٹے ہٹا کر ہر کانٹے کی بجائے پھل پیدا فرما دیے. ہر بیر میں بہتر بہتر قسم کے جداگانہ ذائقے ہیں. منفود یعنی تہ بتہ پھلوں والا، پھلوں سے لدا پدا، جیسے کیلوں کا خوشہ ہوتا ہے، اس پر اوپر تلے پھلیاں ہوتی ہیں. ان دونوں درختوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا کیونکہ قریش ان درختوں کی گہری، گھنی اور میٹھی چاؤں کو بہت ہی پسند کرتے تھے. یعنی بیری کے درخت اور کیلے کے، تو اسی لیے ان کے بارے میں یہاں بتایا گیا کہ اور اصحاب الیمین یہ دوسرے درجے کے لوگ، ان کا درجہ سابقون الاولون مقربون سے کم درجے کا ہے. ماں اصحاب الیمین سوال کے لیے وہ کیا مقام ہوگا، ان کا کیا درجہ ہے، ان کا کون ہے یہ اپنے نام اعمال دائیں ہاتھ میں پالنے والے. دنیا میں یہ لوگ صالحین میں سے تھے، انبیاء کے پیروکار تھے، حق کی تلاش میں رہتے تھے
یہ عذاب سے نجات پا جانے والے جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا لیکن مقربین سے کم درجے میں ہوں گے، یعنی وہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ان سے کم درجہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ بھی خوشخبری ہے کہ اصحاب الیمین میں سے ہوں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ کم از کم جہنم سے تو بچا لیے گئے، یہ بڑی کامیابی کی چیز ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، دراصل یہی کامیاب ہے۔ وطلخ مندود، کیلے ہوں گے تہ بتہ، وظل ممدود، لمبے سائے پڑ چکے، حدیث کے ایک گھڑ سوار 70 سال تک بھی چلتا رہے تو اس کی سایہ ختم نہیں ہو۔ جب جنت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے تو ایک درخت کا سایہ بھی اس کے حساب سے اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تلخا یعنی کیلا، یمن والے کے کیلے کو تلخا اور حجازی موز کہتے ہیں۔ جیسے آج کے عرب میں اگر جاؤ گے آپ دکان پر ان کو موز بولو گے تو وہ وہی کیلا دیتے ہیں، یعنی بنانا۔ ایک حدیث میں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلے گا پھر بھی اسے طے نہیں کر سکے گا، اگر چاہو تو پڑھ لو۔ وظل ممدود یعنی سایہ جو طویل ہوگا، گھنا ہوگا۔ جنت میں ایک درخت شجر الخلد ہے جس کے سائے میں ایک سوار 70 سال یا 100 سال تک چلے گا۔ ابن ابی حاتم میں یہ زیادہ ہے کہ 100 سال تک چلنے کے باوجود بھی وہ اس کو طے نہیں کر پائے گا، اگر الغرض یہ سایہ ختم نہیں ہوتا، نہ اس میں دھوپ ہے نہ گرمی ہے۔ ہاں طلوع فجر سے پہلے کا سا سما، یعنی جیسے فجر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنا روشنی بھی ہے اور ٹھنڈک بھی ہے اور ایک الگ دل میں جیسے بولتے ہیں نا تازگی پیدا کرنے والا ماحول، ایسا ماحول ہوگا جنت کا، ایسا موسم ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنت میں ایسا سما رہے گا جیسے طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اشراق کا جو وقت ہوتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، فجر کے بعد ہلکا ہلکے روشنی ہو رہی ہے اور سورج نکل رہا ہے، اس طرح کا ماحول ہوگا۔ جیسے سورہ نساء میں آیت نمبر 57 میں وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کر دیں گے۔ وَكُلُّهَا دَائِمٌ وَذِلُّهَا، سورہ رعد آیت نمبر 35، اس کے پھل اور اس کی چھاؤں ہمیشگی والے ہوں گے۔ اور سورہ مرسلات میں ان المتقین فی ظلال وعیون، تقوی والے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا ان کے لیے کہ وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، اور اوپر سے گرتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ اور کثرت سے ملنے والے پھل۔ دنیا میں تو موسم کے محتاج ہوتے ہیں کہ آم کھانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن موسم ختم ہو چکا ہے، وہاں موسموں کی محتاجگی نہیں ہوگی بلکہ بے موسم کے پھل ملیں گے، یعنی موسم ہے یا نہیں ہے وہاں موسم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مریم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حجرے میں ہی پہنچا دیتے تھے بے موسم کے پھل۔ اور یعنی یہ پانی ہموار زمین پر بہتا ہے، گڑھوں میں یا نہیں، یعنی جنت والوں کے پاس کثرت سے قسم کے پھل ہوں گے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ ان کا دل ہی تصور کر سکتا ہے۔ فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 25، جنت والوں کو پھل دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دنیا میں دیے گئے۔ یہ پھل شکل و صورت میں تو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن لذت و ذائقہ کمال درجے کا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا والی حدیث میں ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے اور بیر مٹکوں جیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں صحابہ کے ایک مرتبہ نماز پڑھی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا جیسے آپ کچھ لے رہے ہیں، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے، فرمائے میں نے جنت سے خوشہ لینا چاہتا، اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے۔ اسی طرح اس میں ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوع، اور یعنی سدا بہار درخت، ہر موسم میں ان پر پھل رہتے ہیں، نہ جاڑوں میں ختم ہوتے ہیں نہ گرمی میں۔ جب جنتی کو خواہش ہوگی تو درخت لدے پھندے دیکھے گا، قدرت کا یہی منشا ہے کہ پھل ہر وقت موجود رہے، کوئی رکاوٹ و آڑ نہیں ہو، کوئی کانٹا نہیں ہو اور نہ ہی دور ہو۔ حدیث میں گزر چکا ہے جب کوئی پھل توڑ لیا جائے گا تو فوراً ہی اس کی جگہ دوسرا پھل تیار ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں تو دیکھتے ہیں جیسے موسم آیا آم کا، اب سارے آم اتار لیے گئے اور جو درخت ہے وہ خالی ہو گیا، اب وہ اگلے سال جب اس کا موسم آئے گا جب اس پہ اگے گا، لیکن جنت میں ایسا نہیں، یہاں پھل توڑے وہاں واپس لگ گیا، اتنی وافر مقدار میں اتنا زیادہ، اور کچھ بھی
پیمنٹ نہیں کرنی ہے، بس سب سے بڑی بات یہ. یہاں پر تو اچھے سے اچھی کوالٹی کا تو اتنا مہنگا اور اتنا تھوڑا اور اتنا کہ دل نہیں بھرا کھا کے، وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہاں وافر مقدار میں بے حساب انلمیٹڈ ما تشتہی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ کرے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں. آمین یا رحم الرحیمین. وفرش مرفوعہ، اور تشت گاہیں اونچی بلند. جیسے اونچی بلڈنگوں میں گیلری وغیرہ روم کے علاوہ ایک الگ منظر دیتا ہے نا، گیلری والی فلیٹ مہنگے ہوتے ہیں کہ الگ سے بالکنی وغیرہ ہوتی ہے، تو ان کے فرش بلند و بالا، نرم و نازک، گدگدے اور آرام دہ ہوں گے. جنتی فرش کی اونچائی آسمان و زمین کی درمیانی مسافت کے برابر ہوگی. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. حوروں کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ اوپر فرش کا بیان تھا جن پر حوریں ہوں گی، اس لیے فرمایا کہ ہم نے حوریں پیدا کی ہیں اور ان کو پاکیزہ رکھا ہے. بے شک ہم ان عورتوں کو نئے سرے سے بنائیں گے، یعنی دنیا والی ان کی بیویاں اور عورتیں ہوں گی، لیکن وہ نئے سرے سے پیدا کی گئی ہوں گی. سب کو نیا حسن، نئی جوانی اور بہت خوبصورت. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو بیچاری بہت اداس ہو کر جانے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی کہ ادھر آؤ. جنت میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ جوان ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، اپنے شوہرے کی ہم عمر ہوں گی یا آپس میں ہم عمر ہوگی، اور وہ دنیا کی طرح ان پر بڑھاپا نہیں چھائے گا. اس پر وہ خوش ہو گئی کہ اچھا میں جنت میں جاؤں گی بھی اور جوان ہو کر جاؤں گی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور عین کی تفسیر بیان فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حور عین گدھ کے پر کی طرح گوری ہوں گی. گدھ دیکھا ایک دم وائٹ کلر کا جو ہوتا ہے، جس کو بھگلا یا جو بھی کہتے ہیں. ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، سخت سیاہ بال ہوں گے. میں نے کہا کامثال لؤلؤ المکنون کی بھی، فرمایا ان کی صفائی، آبداری اور جوڑ سیپ والے موتی کی طرح ہوگی جس کو ابھی کسی ہاتھ نے نہ چھوا ہوگا. میں نے کہا فیہن خیرات حسان، فرمایا اچھے اخلاق کی اور پیاری پیاری صورت والی ہوں گی. میں نے کہا کان بید مکنون کی بھی، فرمایا ان کی جلد اتنی نرم و نازک ہوگی جیسے انڈے کے اندر جھلی ہوتی ہے. میں نے کہا عروبن اترابا کی بھی، فرمایا جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر مریں گی ان کو اللہ اثر نو پیدا کریں گے، جو نوجوان دوشیزائیں ہوں گی، شوہروں کی پیاریاں ہوں گی اور خود ان پر عاشق زار ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، گویا ایک ہی ولادت میں سب پیدا ہوئی ہوں، یعنی ایک جیسی عمر کی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ فرمایا دنیا کی عورتیں افضل ہیں. جیسے گدا غلاف پر افضل ہوتا ہے، یعنی ایک گدا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوتا ہے، تو گدا غلاف سے زیادہ، غلاف زیادہ اس سے افضل ہوتا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا نماز، روزے اور عبادت کی وجہ سے. اللہ نے ان کے چہروں پر نور اور ان کے جسموں کے لیے ریشم اور ان کے جسموں کے لیے ریشم عطا فرمایا ہوگا. ان کے لیے سفید کپڑے، سبز زیورات، سنہرے بخور دان موتیوں کے اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی. اور وہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی مریں گی نہیں. ہم ناز و نعمت میں پلنے والی ہیں، کبھی روٹنے والی نہیں. وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہے. یعنی وہ کس قدر خوش قسمت ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور ہم کتنی نصیب والیاں ہیں کہ اسے ہمیں دیا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک عورت دو دو تین تین چار چار شوہر کر لیتی ہے. یعنی پہلے کے زمانے میں تو ہوتا تھا نا کہ ایک شوہر سے طلاق ہوا یا بیوہ ہو گئی تو نکاح ہو گیا، تو کئی کئی کی تین تین چار چار، بعض تو ہے کہ ایک کے بعد ایک بیوہ ہو جاتے. جیسے ایک صحابیہ کے بارے میں آتے کہ جس سے بھی نکاح ہوتا تو وہ شخص فوت ہو جاتا تھا. تو جب ایک جگہ پیغام، یعنی وہ صحابیہ نے چاہا، نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، کہ میں نکاح کروں، تو نکاح کا پیغام دیا. تو انہوں نے کہا کہ سوچ لو کہ مجھ سے جس کا بھی نکاح ہوتا ہے اس کا، یعنی وہ یہ قدرتی بات ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وہاں تو کہیں گے یہ بڑی بد نصیب ہے اور اس کا پیر منحوس ہے اور اس کا یہ ہے. وہ لوگ اس طرح کی باتیں نہیں سوچتے تھے. تو ام سلمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے ایک عورت کے کبھی کبھی دو دو تین تین چار شوہر بھی کر لیتی ہے.
پھر وہ مر کر جنت میں چلی جاتی ہے جہاں اس کے سب دنیاوی شوہر موجود ہوں گے. وہ کس کو ملے گی؟ فرمایا ام سلمہ کہ ان شوہروں میں سے جو اچھے اخلاق والا ہوگا اسے اپنے اختیار سے چن لے گی. یعنی اس کو چوائس دی جائے گی کہ اس میں سے جس سے تم کو محبت ہو یا جو تم چننا چاہو اس کو چن لو. یعنی جس شوہر نے اس سے دنیا میں بہترین برتاؤ کیا ہوگا اسی کو وہ پسند کرے گی. یہ اللہ سے عرض کرے گی یا اللہ یہ مجھ سے بڑی اچھی طرح پیش آتے تھے, شریفانہ برتاؤ رکھتے تھے, اچھے اخلاق والے تھے, میرا ان سے نکاح کرا دیجئے. تو وہاں دوبارہ نکاح ہوگا. سبحان اللہ. اور عروبن اترابا لاصحاب الیمین, یعنی حوریں اصحاب الیمین کے لیے پیدا کر کے محفوظ رکھی گئی ہیں. وہ حوریں اصحاب الیمین کی ہم عمر ابو سلمہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی, لیکن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. ظاہر ہے وہ جیسا کہ حدیث میں کہ پہلا گروہ جنت میں 14ویں رات کے چاند کی طرح, پھر اس کے بعد والا آسمان کے روشن ترین تارے کی طرح جنت میں جائے گا. وہاں پیشاب پاخانہ تھوک اور ریت کچھ نہ ہوگی, ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی, پسینہ مشک کا ہوگا, انگیٹھیاں عود کی ہوں گی, بیویاں انتہائی گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. سب کے اخلاق ایک ہی جیسے ہوں گے اور سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ کے ہوں گے. یعنی فٹ کتنے فٹ کے ہوں گے؟ 60 ہاتھ. جنت میں جنتی بے بالوں بے ریش گورے رنگ کے گھنگریالے بالوں والے اور سرمگی آنکھوں والے 33 برس کے 60 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح ہوں گے. یعنی عمر ان کی ہوگی 33 ایئر, ان کی ہائٹ ہوگی 60 ہاتھ اور ان کی چوڑائی ہوگی 7 ہاتھ. یعنی کتنے لمبے چوڑے سوچ کر بھی وہ لگ رہا ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا بھی دیدار کرا ہے اور اپنے تمام انبیاؤں کو اور تمام صحابہ کرام کو اور سب کو دیکھنے کا ہم کو شوق ہے. اللہ تعالیٰ ہماری شوق ضرور پورا کرے انشاءاللہ یا رب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے نبی ماں اپنی امتوں کے پیش کیے گئے, کسی کے ساتھ پوری جماعت تھی, کسی کے ساتھ 3 آدمی تھے اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں. نیز ان آیتوں کی تفسیر یعنی پہلے بھی گزر چکی ہے. پھر آگے تیسرا گروہ جو ہے سابقون الاولون المقربون کا پڑھ چکے, اس کے بعد اصحاب الیمین کا اور ان کی عزت افزائی جو جنت میں کی جائے گی اس کی کوالٹی کا. اب اگلی جماعت جو ہے وہ بدنصیبوں کی ہے کہ دنیا میں ایمان سے خالی رہے, اپنے آپ کو بدنصیب بنا کر رہے, اور جنت میں بھی ان کے ساتھ, جہنم میں بھی ان کے ساتھ آخرت میں یہی کچھ ہوگا کہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. جیسے ان کے لیے جنت کی کوالٹی, ہم ان کے لیے جہنم میں کیا کچھ تیار کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھتے. اللہ ماتق رقابنا من النار. اور بائیں ہاتھ والے یا اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, اور کیا ہے بائیں بازو والے, ان کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ. یعنی اوپر اصحاب الیمین کا بیان تھا, یا اصحاب الشمال کا بیان ہے کہ ان کی حالت زار ہے کہ لو کی تپش سے اور لپٹوں میں جلس رہے ہوں گے, اور سخت گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئے میں اٹ رہے ہوں گے. فرمایا ان طلیقوا الی ما کنتم, سورہ مرسلات آیت نمبر 30 سے 34 تک, 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو جو نہ سایہ ہی ہے اور نہ شولوں سے بچانے والا ہے. دوزخ قلعہ جیسی چنگاریاں پھینکتی ہیں, گویا وہ زوردار اونٹ ہے. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی شامت ہے. تو یہاں پر ان کے لیے بتایا گیا کہ فی سمومن, گرم ہوا میں اور گرم پانی میں, یعنی آگ کی حرارت سے ہوا بھی گرم ہو جائے گی اور پانی بھی ابلنے لگے گا. وظل من یحموم, اور سایہ سیاہ دھوئیں کا, وہاں لطف والا سایہ, ٹھنڈک والا سایہ جنت میں, اور یہاں ان کے لیے دھواں والا سایہ. یعنی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگ کر ایک سا یہ سمجھ کر, جیسا جہاں بھاگیں گے کہ میں وہاں بھاگ کر جاؤں, شاید وہاں پہنچ کر بچ جاؤں, تو وہاں جب پہنچے گا یہ سایہ نہیں, جہنم کی آگ کا سخت دھواں ہوگا, وہ اس کو وہاں بھی پکڑ لے گا. ہمم کہتے ہیں کوئلے کو. حدیث میں جہنم کی آگ 100 سال تک بھڑکائی گئی, پھر وہ اتنا جلی کہ سرخ ہو گئی, پھر 100 سال اور بھڑکائی گئی, پھر وہ سفید ہو گئی, اور پھر 100 سال اور بھڑکائی گئی, پھر وہ سیاہ ہو گئی. اور اب جہنم میں اندھیرا ہے, یعنی آگ تو ہے لیکن اندھیرے والی, یعنی اتنا جل کر, جیسے ہوتے ہیں نا کہ
शोला भी देखे, कभी आग लगती तो खूब तेज लपेट, कभी रेड कलर का हो जाता है, फिर कभी एकदम राख सफेद हो जाती है, फिर कभी कोयला जलकर बिल्कुल काला हो जाता है। तो इस तरह की वहां की वो है, यानी वो साया ना तो ठंडा ही है कि जिसको अच्छा महसूस हो, और ना खूबसूरत है कि आंखों को भला मालूम है। जो पानी मीठा ना, उसको गैर करीम कहा जाता है। अरबी मुहावरा में अगर किसी चीज की बुराई करनी हो तो उसका हर ऐब बयान करके वला करीम कह दिया जाता है, यानी इसमें कोई खूबी नहीं है। तो यहाँ पे भी ला बारिदु वला करीम, ना ठंडा होगा पानी और ना ही आरामदेह होगा। इन्नहुम कानू कब्लु ज़ालिका मुतरफीन, बेशक वो लोग होंगे जो इस अंजाम में पहुंचने से पहले बहुत खुशहाल लोग थे। यानी ऐसे नहीं कि गिरे पड़े थे और बहुत ज्यादा यानी बदनसीब थे, नहीं, बहुत खुशहाल थे, नेमतों में पले हुए थे। उनकी खुशहाली ने उनको गुनाह की तरफ मुब्तला कर दिया। जन्नत वाले घरों में रहते हुए भी अल्लाह से डरते थे, और ये दुनिया में रहते हुए भी लोगों से भी नहीं डरते थे और अल्लाह से भी नहीं डरते थे। यानी ये लोग इन हौलनाक सजाओं के इसलिए मुस्तहिक हुए कि दुनिया में नाजो नेमत से पल रहे थे, अल्लाह की नेमतों में खूब मस्त और मगन थे, खाते थे, पीते थे, और खूब खर्राटे लेते थे, गुर्राते थे, दुनियावी लज्जतों पर खूब आशिक थे, रसूल की बातें सुनने के रवादार नहीं थे, बड़े बड़े गुनाह करते थे और जरा भी नहीं शर्माते थे गुनाह करते हुए, गुनाह करके फख्र करते थे बल्कि, और तौबा नहीं करते थे। कुफ्र और शिर्क और परस्ती उनके खास शौक की चीजें थी। और हिंद से अजीम यानी शिर्क या झूठी किस्म, तो इनके लिए यही है कि आगे की आयत में जैसे आएगा कि इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरिफिन व कानू युसिर्रून अलल हिंसिल अजीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अबा आबाउना अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम थुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून अलैहि मिनल खमीम फशारिबून शुरबल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। यानी कैसी इनकी मेहमानी हो रही होगी। यानी ये लोग क़यामत को झुटलाते और नामुमकिन बताते थे, कहते थे कि ये बात अकल में नहीं आती कि जब हम मरकर मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो फिर हम या हमारे बुजुर्ग जिंदा कैसे किए जाएंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें बता दीजिए कि तमाम अगले पिछले क़यामत के एक मैदान में जमा किए जाने वाले हैं, एक एक को उठाया जाएगा और किसी को भी मैदान महशर में लाए बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे कि सूरह हूद आयत नंबर 103 से 105 में, ज़ालिका यौमुम मजमू, ये वो दिन है जिसमें लोगों को जमा किया जाएगा, उस दिन सब लोग हाजिर किए जाएंगे। हम उन्हें एक गिनती वाली मुद्दत तक ही ढील दिए हुए हैं। जब वो दिन आ जाएगा तो कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के बगैर कलाम नहीं कर सकेगा। कुछ बदनसीब होंगे और कुछ खुश नसीब होंगे। यानी उन्हें अनकरीब मौत आ जाएगी और जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे, जहाँ खाने को थोर का दरख्त मिलेगा, उसको अपने पेट में भरेंगे और फिर ऊपर से प्यासे ऊंटों की तरह खौलता हुआ पानी पिएंगे। हिम हिम की जमा है, यानी सख्त प्यासे ऊंट। जजा के दिन यही इनकी खातिर होगी। अल्लाह ने मोमिनों के बारे में फरमाया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला, सूरह कहफ आयत नंबर 107 में, यानी ईमान वालों और नेक अमल वालों की खातिर फिरदौस वाली जन्नतों से मेहमानी जन्नतों से होगी, जैसे मेहमानों की खातिर तवाज़ी की जाती है, इस तरह से इनकी मेहमानी की जाएगी। और उसके बरस ये लोग होंगे कि इनके लिए हादा नुजुलुहुम यौमुद्दीन, ये है तुम्हारी, यानी उस दिन का वो है। फशारिबून शुरबल हिम, और फिर पीने वाले हैं ऐसे जैसे प्यासे ऊंट की तरह। नहनु खलकनाकुम फलौला ला तुसद्दिकून, हमने तुमको पैदा किया फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते। अगर हम तुमको आज बना सकते हैं तो कल बनाना हमारे लिए क्या मुश्किल है। जिस चीज का इन लोग इनकार करते थे मुशरिकीन मक्का, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो मौत के बाद की जिंदगी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। कयामत का सबूत और टेढ़े दिमाग वालों की तरदीद है जो कहते हैं कि मरने के बाद जिंदा हो जाना हमारी समझ से बाहर है। चूंकि ये जिंदगी बादल मौत को नामुमकिन समझते थे, इसलिए झुटलाने के लिए बातें बनाया करते थे। फरमाया हम ही ने तो
تم کو پیدا کیا ہے جب تمہارا نام و نشان، تمہارا کوئی ٹھکانہ اور تمہارا کوئی ماڈل یا نمونے نہیں تھا، ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں پیدا کر دیا. پھر جو ابتدائے دین پر قادر ہو، کیا وہ لوٹانے پر قادر نہیں ہے؟ بطریقہ اولا ہوگا، کیونکہ شروع میں بلا نمونے کے بنانا مشکل ہے، اور جب وہ چیز بن گئی تو اب اسے بار بار بنانا آسان ہے. اس لیے فرمایا کہ پھر تم زندگی بعد الموت کو مانتے کیوں نہیں؟ اور پھر اس کی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، تم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یعنی تم رحم میں انسان بناتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اگر اختیار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا کہ فلاں ڈاکٹر بچے پیدا کروا سکتا ہے یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے بچہ ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی دنیا میں بانجھ نہیں رہتا یا کوئی دنیا میں بے اولاد نہیں رہتا. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے کہ کس کے لیے بچہ، جیسے ہم لوگ پیچھے پڑ چکے، کس کے لیے بیٹے، کس کے لیے بیٹیاں، کس کے لیے ملے جلے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے. کیا تم ٹپکاتے ہو؟ تمہارا کام تو ہماری توفیق سے منی کا ٹپکانا تھا، سو ٹپکا چکے. اس پانی کے قطرے سے رحم میں انسان ہم بناتے ہیں. جب ہم پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتے ہیں تو مٹی سے بدرجہ اولا بنا سکتے ہیں. پھر موت بھی ہم نے اپنے ہی اختیار میں رکھی ہے. آسمان و زمین والوں کی موت ہمارے ہی کنٹرول میں، ہمارے اختیار میں ہے. موت میں ساری مخلوق برابر ہے، خواہ انسان ہو یا فرشتے ہو، سبھی کو موت آنے والی ہے. پھر ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ قیامت کے دن تمہاری موت کو پیدائش میں تبدیل کر کے تم کو جس حال میں چاہیں اثر نو پیدا کر دیں. یعنی جو اتنی بڑی قدرت والے اللہ تعالیٰ ہیں، جو عدم سے وجود کا جامہ پہنا دے، وہ موت دے کر موت کو زندگی میں تبدیل کرنے پر کیسے قادر نہیں ہوں گے؟ بہت ساری احادیث ملتی ہے قرآن کی. سورہ بقرہ میں تو پوری کئی واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زندگی بعد الموت کو وہاں پر یعنی ایک ایگزامپل دیا ہے. وہاں پر جب تم یہ بات روزمرہ دیکھتے ہو، جانتے ہو اور مانتے بھی ہو کہ پہلی پیدائش اسی کی قدرت کا عجوبہ ہے، اور عقل کہتی ہے کہ شروع کی پیدائش دوبارہ پیدائش سے مشکل ہے، پھر کیسے دوسری پیدائش کا انکار کرتے ہو؟ جیسے سورہ روم آیت نمبر 27 میں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو پیدائش کی ابتدا کرتے ہیں وہی پیدائش کو لوٹا دیں گے، بلکہ لوٹانا تو پہلی مرتبہ بنانے سے بھی زیادہ آسان ہے. اور افرأیتم ما تحرثون، اگر اللہ کے پیدا کرنے پر شک ہے، قیامت کے آنے پر شک ہے، تو زمین کی طرف دیکھو. یہ بیج جو تم بوتے ہو، ہرس کھیتی کو کہتے ہیں، کہ جو کھیتی تم بوتے ہو یعنی زمین کا جوتنا، اسے تیار کرنا، پھر اس میں قاعدے سے بیج بکھیرنا تو تمہارا کام ہے. پھر اس میں بکھرا ہوا بیج اگانا اور اسے پروان چڑھانا ہمارا کام ہے. تو یہ تو تمہاری روز مرہ کی زندگی میں تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے اس کو ہم پروان چڑھاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، عبرت کیوں نہیں پکڑتے، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ماں کے پیٹ میں اندھیری قبر میں تمہاری پرورش کس نے کی؟ افرأیتم ما تحرثون، اگر اللہ کے پیدا کرنے پہ شک ہے، قیامت کے آنے پہ شک ہے، تو زمین کی طرف دیکھو. یہ بیج جو تم بوتے ہو وہ کیسے اپنے آپ نکل آتا ہے، یا اس کو اگانے والے ہم ہیں؟ پھر اسی طرح لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اس کا ریزہ ریزہ کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ، پھر تم غمگین ہی رہو گے کہ تم نے کھیت اگایا اور ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. آج کل جو آ رہا ہے نا نارتھ میں، اس قدر سردی پڑ رہی ہے کہ جو پلانٹس، جو کھیتیاں ہیں ان پہ پھل، یہ جو اس کی فصلیں ہیں تیار ہیں، لیکن برف کے اولے پڑنے کی وجہ سے ساری کی ساری فصل تباہ ہو. تو یہ تو آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا رہے. کیا بکھرا ہوا بیج تم اگاتے ہو یا ہم؟ سخت و بے جان مٹی کی چھاتی سے نرم و نازک سوئی ہم نکالتے ہیں، یا جو زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتی ہے، پھر اس کو پھل پھول دینا اور پروان چڑھانا ہمارا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بویا کہہ سکتے ہو، میں نے اگایا نہیں کہہ سکتے. اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے بویا، لیکن یہ نہیں ملتا کہ میں نے اگایا. اگانا کس کی صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یعنی ہم نے اپنی مہربانی سے یہ بیج باقی رہنے دیا اور تم پر ترس
آواز رک گئی. ہاں آواز نہیں آ رہی. ابھی آ رہی آواز؟ جی جی. تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 66 میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے تم یعنی لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفکہون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں یعنی ہم نے اپنی مہربانی سے یہ بیج بویا، ہم پر تاوان پڑ گیا، کاش کہ ہم بیج نہ ڈالتے، یعنی جب اس کا وہ نہیں تم محروم ہو جاتے تو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ہم کس بات کی سزا ملی اور کیوں برباد کیا گیا، غرض یہ کہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہو، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ہم محروم رہ گئے، انا لمحرمون، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ہم محروم ہی رہ گئے، ہمارے نصیب میں کچھ بھی نہیں رہا. تفقہ یعنی ملامت کرنا، پچھتانا، یعنی یا تو بیچ کے برباد ہو جانے پر پچھتاتے تھے یا گناہوں پر نادم ہوتے کہ ہمارے عملوں کی شامت ہمارے سامنے آئی ہے. یہ لغت ازداد میں سے ہے، یعنی خوش ہونا اور رنجیدہ ہونا دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اور کہ ہم پر تو الٹی ہی آفت آ گئی، جو ڈالا تھا وہ بھی برباد ہو گیا، جو بیچ پانی سے خاک اور کھاد سب تباہ ہو گیا. غرام تاوان کو کہتے ہیں. یہ مثال اس لیے بتائی جا رہی کہ انسان کو کہ دنیا میں جو تم ایک کھیتی بوتے ہو تم کو کیا چاہتے ہو کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے، اسی طرح جو تم اعمال کر رہے ہو دنیا کے کھیت میں تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے قیامت کے دن کوئی کھیت تم کو اگا ہوا ملے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، جیسے سورہ نون میں بھی آئے گا، نون والقلم وما یسطرون میں، کہ باغ والوں کا جب باغ بالکل تباہ و برباد ہو گیا تو وہاں پر بھی یہی لفظ ان لوگوں نے استعمال کیا کہ بل نحن محرومون، یعنی ہم تو محروم کر دیے گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا اتارنے والے ہم ہیں، یعنی کسی کے ہاتھ میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ بارش برسا سکے. یعنی اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا زہریلا بنا سکتے تھے جو نہ پینے کے قابل ہوتا. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں یہ پانی کڑوا کر دیں تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے، پانی پی کر الحمدللہ کیوں نہیں کہتے، اس کو یاد کیوں نہیں کرتے. تو خود بھی الحمدللہ کہنا ہے اور بچوں کو بھی سکھانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ بسم اللہ کہہ کر پیو اور پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، جیسے سورہ ملک میں پڑھتے ہیں قل ارائیتم من اہلکنی اللہ ومن معی اور رحیمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب، یعنی ہم اگر زمین میں لے جائیں اس پانی کو تو کوئی ہے جو اس کو پانی کو نکال سکتے. اسی طرح اگر ہم پانی دیں لیکن پانی کو ایسا بنا دے کہ کڑوا اور زہریلا، تو کیا تم موت کے ڈر سے اس کو پینا پسند کرو گے؟ پھر تم اللہ کی نعمت عظمیٰ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس نے تمہارے لیے آسمان سے میٹھا صاف و شفاف خالص پانی اتارا جسے تم پیتے بھی ہو اور اس کو اسٹور بھی کرتے ہو. اس میں سوچنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ بارش برسی تو ہم کو صرف 4 مہینے پانی ملے گا اور اس کے بعد نہیں ملے گا، بلکہ زمین جذب کر لیتی ہے اور اس کو اسٹور کر لیتی ہے اور پھر اس کو کھود کے بورویل کے ذریعے یا کنویں کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے. اسی لیے پانی پی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمت ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یعنی اسی اللہ کی بڑائی جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا اور صاف پانی پلایا اور اسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے نمکین اور کڑوا نہیں بنایا. ہم کو تو اتنی لمبی چوڑی دعا بھی یاد نہیں ہے، خالی ہم الحمدللہ کہہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہے کہ میرے بندے نے میری نعمت کا استعمال کیا اور میری تعریف کی. افرأیتم النار التی تورون، کیا دیکھا تم نے اس آگ کو جو تم سلگاتے ہو، آگ جلاتے ہو، انتم انشاتم شجرتها ام نحن منشئون، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا تھا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں. یہ درخت سے مراد وہ درخت ہے جس سے آگ جلانے کے لیے لکڑی فراہم کی جاتی، یا پھر وہ درخت ہے جس سے اہل عرب 2 ٹہنیوں کو رگڑ کر آگ سلگاتے تھے، کیونکہ اس دور میں تو ماچس وغیرہ تھی نہیں. چکماک کا وہ کہتے ہیں پتھر، یعنی چکماک پتھر سے آگ تم پیدا کرتے ہو یا ہم، کیا آگ کے درختوں کو تم نے ایجاد کیا یا ہم نے؟ ہم ہی نے آگ کے مقام پر آگ محفوظ فرمائی اور اسے امانت رکھا. ملک عرب میں 2 درخت پائے جاتے ہیں جن کو مریخ اور افار کہا جاتا ہے.
جب ان درختوں کی سب ٹہنیاں رگڑ کھاتی ہیں آپس میں تو اس سے آگ کی چنگاریاں جڑتی ہیں. اور یہ آگ دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرو، یعنی نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. اور یہ آگ دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرو، پھر فرمایا ہم نے آگ کو تذکرہ بنایا یعنی یاد دلانے والی، تاکہ اسے دیکھ کر جہنم کی آگ یاد رکھو. ایک حدیث میں آیا ہے، لوگوں تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو یہی کافی ہے، یعنی 70 درجے ہیں اس میں سے 69 جہنم میں، اور ایک درجہ جو ہے دنیا میں وہ بھی 70 بار پانی میں بجھا کر دیا گیا ہے، تو اتنی ہم کو آگ لگ جاتی ہے اور پورا انسان جل جاتا ہے. یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو یہی کافی ہے. فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ تیز ہے، اور وہ تو بجھائی ہوئی بھی نہیں ہے، تو سوچو کیسی ہوگی. اللہم اطق رقابنا من النار، اللہم اطق رقابنا من النار، اللہم اطق رقابنا من النار. اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یا رب. پھر یہ ہے نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ بتا دیا اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز. مقوا کہتے ہیں جنگل جس میں پانی اور سبزہ نہ ہو، تو مسافر جن کے پاس کوئی سامان نہ ہو، ہم نے جنگل میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ زندگی کے سامان رکھ دیے. مقوین کا ایک معنی ہے فقراء بھی ہے جو بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ ہو، یعنی اس درخت کو ہم نے نصیحت کی چیز بنا دیا، مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا. یعنی کچھ تو ایسے جنگلوں میں پھل جس کو تم کھا کے پیٹ بھر لیتے ہو، کچھ ایسے جسے آگ جلا کے کچھ پکا لیتے ہو، کوئی جانور کا شکار کر کے، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے. مقوین یعنی مسافر، اسی سے یہ محاورہ ہے. اقوت الدار یعنی گھر خالی ہو گیا، اس کے باشندے سفر کر گئے. چونکہ مقن اور قوا سنسان جگہ کو کہتے ہیں. اس صورت میں مقوین سے مراد جنگل کے رہنے والے ہوئے یا بھوکے، خواہ انسان مقیم ہو یا مسافر ہو، یعنی ہر حال میں آگ ہی سے کھانا تیار کرتا ہے، یعنی تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. امیر غریب دیہاتی شہری مقیم مسافر عورت مرد سبھی اس سے پکاتے بھونتے تاپتے اور روشنی کرتے ہیں. پھر اللہ کی مہربانی ملاحظہ ہو کہ اس نے آگ پتھروں میں اور خالص لوہے میں ودیت فرمائی. مسافر آسانی سے سفر کے سامان میں پتھر یا لوہا رکھ سکتے ہیں. جب کہیں پڑاؤ ڈالیں تو پتھر یا لوہے سے آگ کی چنگاریاں نکال کر اسے استعمال کریں. ہمارے زمانے میں ماچس کی چھوٹی چھوٹی تیلیوں میں جن کے سروں پر گندک وغیرہ کا مسالہ لگا رہتا ہے، اللہ نے آگ ودیت فرما دی ہے. تیلی کو ماچس پر رگڑنے سے تیلی جل اٹھتی ہے، اسی لیے یہاں مسافروں کو خاص طور سے بیان فرمایا نہ آگ سے ورنہ آگ سے سب ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے کیا کرو کہ فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے. یہ سب لوگ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، غور نہیں کرتے، بنانے والے کو نہیں پہچانتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. تسبیح کا مطلب ذکر کیجئے، میرا رب ہر عیب و نقص سے پاک ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یعنی تمہیں چاہیے کہ اتنی بڑی وسیع قدرت والے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، جس نے اپنی ہماگیر قدرت سے یہ متضاد چیزیں پیدا کر کے تمہیں عیش و آرام پہنچایا، آسمان سے صاف میٹھا اور خالص پانی برسایا. اگر اللہ چاہتے تو اسی پانی کو سمندر کے پانی کی طرح کڑوا بنا دیتے، اور پتھروں میں لوہے میں اور دھاتوں میں اور سرسبز ٹہنیوں میں آگ و ودیت فرما دیتے، جسے انسان کے استعمال کے قابل بنایا کہ اس سے اپنی دنیاوی زندگی میں ہر طرح کا فائدہ اٹھائے، اور اسے دیکھ کر جہنم کی آگ یاد کر کے اپنی اخروی زندگی سنوار لے. یہیں تک ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ آگے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون میں سے یا اصحاب الیمین میں سے بنائے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہم لا تجعلنا من اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو، ہمارا نام اعمال دائنے ہاتھ میں عطا فرمائے. دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں داہنے طرف والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب
اللهم إنا آمين نسألك الجنة وما آمين قرب إليها قول عمل، ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها قول عمل، وأسألك أن تجل كل قضاء قضيته لخير يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. آمين يا ربنا رب تقبل العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.